الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات پڑھتے ہیں وقال عزن فقال ربكم ادعوني استجب لكم صلوات پڑھتے محمد مومنین اکرام، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ کنیس فاطمہ بنت سید جناب زاہد حسین صاحب کی روح کو ارسال کر دیں بصدق محمد اور آل محمد صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ پروردگار مرحومہ و مغفورہ کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے۔ عزیزوں، ایام فاطمیہ اور ایام فاطمیہ کے سلسلے سے مجالسیں برپا ہیں، اور اس موقع پر ایک ماں کا اس دنیا سے اپنے بچوں کو روتا بلکتا تڑپتا چھوڑ کے چلے جانا یقیناً کنیز زہرا ہے جو زہرا کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ میں آغاز مجلس میں بس دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مرحومہ کو، مغفورہ کو جوار جناب بنت رسول میں جگہ عطا فرما، اور یہاں جتنے بھی حاضرین حضرات ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اور اے میرے پروردگار، اگر ہماری عزاداری تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے، پروردگار ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ عزیزان محترم، ایک ماں کے ایصال ثواب میں مجلس چہلم برپا ہے۔ یہاں اس مجمع میں شاعر یا شعر فہم حضرات تشریف فرما ہوں گے۔ میں گزارش کروں
کہ ماں ہوتی کیا ہے. پورا ایک مکمل مصرع گزارش کر دوں آپ کے حضور میں کہ ماں عظیم نعمت پروردگار ہے. بے شک عظیم نعمت پروردگار ہے. لفظوں میں محبت مادری، شفقت مادری کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. یہ جو ہم اور آپ بیان کرتے ہیں نا اور سنتے ہیں، یہ ہمارے اپنے در کے مطالب ہیں. جتنا ہم نے محسوس کیا اتنا ترجمہ کیا، ورنہ کہاں ہم اور کہاں بلاغت علی. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ لگائیں کہ قدرت کی محبت کی پیمائش کا اگر کوئی ذریعہ بنا ہے تو ماں. بے شک بے شک. 70 باپ کی محبت ایک طرف، اللہ کی محبت ایک طرف، یہ نہیں کہا ہے. کون؟ علی. مولا علی فرماتے ہیں کہ 70 ماؤں کی محبت ایک طرف. اس کا مطلب عشق توحید کو اگر پیمانہ ملا ہے تو مادری محبت کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لفظوں کو میں نے سنبھال کے رعایت سے گزارش کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق توحید کو آگے آ جائے. عشق توحید کو ماں عظیم نعمت پروردگار ہے. اور اب چونکہ بہرحال شاعر اہل بیت مصائب کے اشعار پڑھ کے گئے ہیں، لہٰذا مجھے بھی زمینہ سازی کرنے کے لیے تو واقع اس وادی میں اترنا ہے. تو میں 4 مصرے ماں کے سلسلے سے پڑھوں، اور پڑھوں گا میں نام پر، جو مرحومہ کا نام تھا کنیز فاطمہ. بھائی اسی پہ مجلس ختم کروں گا مصائب تک، مگر میرا ساتھ دے دیں کچھ دیر. ماں کیا ہوتی ہے؟ جو میں نے کہا نا بزرگوار کہ ماں کیا ہوتی ہے، تو 4 مصرے میں گزارش کرتا ہوں. تجھ سے جنت ہے یہ قدموں کے نشاں کہتے ہیں. تجھ سے جنت ہے یہ قدموں کے نشاں کہتے ہیں. تو نہیں گر تو ہر ایک رت کو خزاں کہتے ہیں. تجھ سے جنت ہے یہ قدموں کے نشاں کہتے ہیں. تو نہیں گر تو ہر ایک رت کو خزاں کہتے ہیں. اب تیسرے مصرے کی لطافت گزارش ہے. دستے قدرت سے سید، دستے قدرت سے جسے تاج ملا ممتا کا. اگر کوئی انکار کر دے اس مصرے کی صداقت پر، دستے قدرت سے جسے تاج ملا ممتا کا، ہم اسی رشتہ ممتاز کو ماں کہتے ہیں. ماں عظیم نعمت پروردگار ہے. کیا ہے ماں؟ ترجمہ کروں. اب چونکہ میں نے بس ایک اور آیت پڑھوں گا میں، اس کے بعد ابھی میں گزارش کر دوں. دیکھیے اس رشتے کا اس دور میں بہرحال ہم اور آپ جیسے لوگ نہ پہچان پائیں، لیکن ماں کیا ہوتی ہے، اور مرحومہ کے بیٹوں کو خطاب کر کے کہوں گا کہ ماں کی کمی کا احساس خود پیغمبر کو تھا. بزرگوار، ماں کی کمی کا احساس، تشنگی مادری کا احساس خود پیغمبر نبی اکرم کو تھا. پھر جملہ دوہراؤں، آئی ریپیٹ، ماں کے عدم حضور کا احساس خود پیغمبر کو تھا جب ہی فاطمہ میں آمنہ تلاش کرتے تھے. جب ہی ایک صلوات پڑھ دے محمد فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو. اور میں اب اس سجے سجائے ماحول میں عزاداروں کے درمیان ایک گزارش کروں، اگر جملہ آپ کے حضور میں پہنچ جائے. میں گزارش کر رہا ہوں رعایت کے ساتھ، بالکل قرآنی دلیل بھائی، کہ بیٹا
مستقبل کا نبی ہو. توجہ بھیا بھائی عرفان بھائی, بیٹا مستقبل کا نبی ہو اور موجود کا معصوم, یعنی پریزنٹ میں معصوم ہو. بیٹا فیوچر کا نبی ہو اور موجودہ دور کا معصوم, لاکھ ایڑی رگڑے زمزم نہیں پھوٹے گا. جب تک ماں صحیح نہیں کرے گی. میں نہیں مانتا کہ اسماعیل کے قدموں میں زمزم پھوٹا, یہ ایک ماں کی طلب تھی جو بیٹے کے قدموں میں زمزم پھوٹ گیا. لاکھ ایڑیاں رگڑ, ماں عظیم نعمت پروردگار ہے. اور اب ماں کے حصے میں تربیت کا خاصہ ہے مرحلہ. اب آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, جو جس عمر کا ہے تجربہ کر کے بتاوے, کہ باپ کی آغوش سے لے کے قبر تک تربیت کا حق ماں کے پاس ہے. ماں کی گود سے آغوش لحد تک علم حاصل کر باپ کی گود سے. کیوں؟ تربیت بہترین یونیورسٹی درس گاہ. اور میں محرم کے لیے بھی پیغام ہے, ایام فاطمیہ کے لیے بھی پیغام ہے. اس لیے کیونکہ ایام فاطمیہ چل رہی ہے اور آج دوسری تاریخ ہے جمادی الثانی کی, لہٰذا میں اس رعایت کا خیال رکھوں گا. ایک ماں کی مجلس ہے, ایام فاطمیہ کی دوسری تاریخ ہے, اور تیسری بات آج جمعرات پنچمبا اور حدیثے کے ساتھ تو ہوتی. تینوں مناسبت اور مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس میں سمیٹ رہا ہوں جلدی سے. آپ یقین کریں کہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہمارے سماج کا ختم ہو جائے گا. بہت سے ایشوز, بہت سے معاملات, بہت سے نشیب و فراز, گھریلو معاملات سب کے سب ختم ہو جائیں گے. میں گزارش کر رہا ہوں حیدر مہدی, ایک ایک مرحلہ خانوادہ گھروں کے جو مسائل ہیں, بہت سے عرفان بھائی, قبلہ طالب صاحب, آغایون, بزرگوار, اہل عزا, عزادار, ہر گھر کے بہت سے مسائل ختم ہو جائیں گے. کب؟ جب ہم اپنے بچوں کو اپنا بیٹا بیٹی بنا کے نہ پالیں. ہم جب تک اپنے بچوں کو اپنی پراپرٹی کی طرح بیٹا یا بیٹی بنا کے پالتے رہیں گے, بہت سے مسائل رہ رہ کے اٹھیں گے. مگر جس دن سے ہم نے اپنے بچوں کو امام کا سپاہی بنا کے پالنا شروع کیا, لفظ اور آسان کر دوں, جس دن سے اپنی اولاد کو عزادار بنا کے پالیں گے, بیٹا ذمہ دار بن کے مجلس میں جائے گا. کیا بات, زندہ باد کیا کرنا رہے. اور میں ساتھ ہی, چونکہ اب تمہید کی وادی ختم ہو رہی ہے, انٹروڈکشن ختم ہو رہا ہے, میں تمام تر لوگوں سے ون بائی ون, ایک ایک آدمی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی مبلغ ہیں. بہت سے مسائل اٹھتے ہیں, سماج میں اٹھتے ہیں, مگر جو بیسک چیزیں ان پر نظر رکھیے. اگر کسی لڑکے کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اس کی زبان ذرا تیز چلتی ہے گھروں میں, تو آپ پھر انجمن میں احتیاط کیجئے. جو ماں باپ کا وفادار نہ ہوا وہ عزادار کہاں. تم چلو تم چلو تم چلو تم چلو, کاہے چلو بھائی. خالی ایک ہی چیز پر آپ ایشو اٹھائیے گا, سب چیز پر بولیے, اور بولنا چاہیے. اچھی بات ہر جگہ چلتی ہے. اور میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ مجلس میں جوان نہ آئے بہتر, مگر اپنی ماں کو ناراض کر کے حسین کی ماں کو پرسا دے, یہ کبھی قبول نہیں ہوگا. لہذا میں جملے کہنا تھا مجھے,
بے شک کہ جس کی ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے ایشوز پر ہم بات کریں. عزیزان محترم، اور اب سمیٹ کے وادی فضائل میں اتر رہا ہوں. میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں اور یہیں سے آغاز بیان. ایک مل جل کے مجلسی صلوات ارشاد فرما دیں. میرے عزیزوں، قرآن مجید آواز دے رہا ہے، قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کیوں کہا جا رہا ہے؟ پالنے والے ان دو پالنے والوں پر رحمت نازل فرما. قدرت نے پہلے ہی مرحلے میں سبق یاد دلایا کہ خیال رکھنا ان کے حق میں دعا کبھی فراموش نہ کرنا، جنہوں نے تمہیں دنیا عطا کر کے سجا کے اس لائق بنا دیا کہ تم بزم میں عزت کے ساتھ جی سکو. کیا کہنا. میرے عزیزوں، یہ مجلسیں واقعاً دل بھرا ہوا ہے، مگر چونکہ ایام فاطمیہ ہے، فضائل بھی ہوئے، کلام بھی ہوا، لہذا میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں فضائل کے عنوان سے جناب زہرا کے اوپر تبصرہ اور تذکرہ کرتے کرتے آگے بڑھ جاؤں. مرحومہ کا نام نامی اور اسم گرامی کنیز فاطمہ. ترکیب کے اعتبار سے مرحومہ کنیز ہیں فاطمہ کی. سبحان اللہ. تو اب یہ لفظ کنیز اگر کہیں آتا ہے تو بلا فاصلہ ذہن میں ایک اور تصویر ابھرتی ہے، ایک اور تصویر ابھرتی ہے، اور اس تصویر کا نام ہے فضہ. اور کمال فضہ یہ ہے کہ فضہ خود کے معنی ہے چاندی. فضہ خود ہے چاندی اور بنا رہی ہے سونا. میں آ رہا ہوں اسی پر. دیکھیے پالنے کا جو لفظ ہے نا، جو میں نے دیکھیے خطبے کے بعد جو میں نے آیت پڑھی وہ تو میں کہیں ڈیڑھ گن، ایک تو طبیعت بھی مستقل موسم کا جو آغاز ہے اور اس میں نزلہ، وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، مگر میں طبیعت کی ناسازی پر مجلس پر اثر نہیں ڈالتا. مجلس ایک الگ چیز ہے، طبیعت ایک الگ چیز ہے، اور کیا بہتر ہے کہ مجلس کی بہتری سے طبیعت بھی بحال ہو جائے. ہاں تو بلا وجہ کے لیے تو میں بس خالی یہ کہتا ہوں کہ میں ناک سے بولتا نہیں، نزلے کی وجہ سے ایسا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. قرآن مجید پالنے والے ان دو پالنے والوں پر. اچھا، پالنے کا جو آسان ترجمہ ہوتا ہے سلیس اردو میں پرورش، اور اس مجمع میں میں نہیں جانتا مگر برادر بزرگ جناب کو میں جانتا ہوں، ساکت کالج میں آپ ٹیچر ہیں، تو اس لیے میں اور لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں بہت سے لوگ ٹیچر ہوں. تو میں بس اتنا کہوں گا کہ پرورش کا تعلق قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ پیدا کریں، پالیں اور پرورش کریں. نہ، پرورش ایک وسیع موضوع ہے. پرورش ایک وسیع موضوع ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ پیدا کر کے تربیت کیجئے اسی کو پرورش کہتے. نہیں، ذہن کی تربیت کو بھی پرورش کہتے ہیں. جیسے ایک استاد کرتا ہے اپنے شاگرد کی تربیت. اور برادران، گزارش ہے حضور، کبھی کبھی رگوں کا دوڑتا ہوا لہو پیچھے رہ جاتا ہے اور پرورش آگے نکل جاتی ہے. کیا کہنا بھائی، خاندان کون، خمیر کیا، نسل کیا، نسب کیا، اس سے کیا مطلب، مگر اگر تربیت اچھی ہو گئی ہے، اب رہنے دیجیے، میرے سائے پہ رہے ٹھیک ہے، میرے لیے یہی بہتر ہے. نہیں گھماؤ نہیں بھیا، سب لوگ ہم لوگ انہی کی وجہ سے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ سلوان.
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بابا جبران صلوات یہ امام زمانہ بلند تر سلوات دیکھیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ علم کا چھڑ تو بندھ گیا مگر میرا بندھا ہوا مجمع بکھر گیا، تو اب میں سمیٹ لوں پھر سے مل جل کے مجلسی صلوات ارشاد فرما دیں۔ تو ذہن کی پرورش کو بھی پرورش کہتے ہیں، جیسے ایک استاد، اور کبھی کبھی رگوں کا دوڑتا ہوا لہو پیچھے، تربیت پرورش آگے، دعویٰ دلیل مانگتا ہے، بزرگوار دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ ایک جنگ ہے، جنگ جمل، مجھے اس جنگ میں دلیل مل گئی دعوے کی۔ کیا بات ہے؟ ایک باپ کے 2 بچے، توجہ رعایت جتنی میں کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام، یہ مجلسی مجمع بیٹھا ہے۔ ایک باپ کے 2 بچے، ایک باپ کے جنگ جمل میں 2 بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹی کو ان کے اپنے والد نے پالا، توجہ توجہ، بیٹی کو ان کے اپنے والد نے پالا، انہوں نے اپنا کمال دکھایا، اسی باپ کے بیٹے کو علی نے پالا، انہوں نے اپنا جوہر دکھایا۔ تو پرورش کا اثر ہوتا ہے، جیسی تربیت کر دیجئے ویسا شاہکار بنے گا۔ اچھا دیکھیے صاحب، میں اپنا مرض خود بتا دوں مائک پر، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک آپ کو عمر کے اعتبار سے اندازہ ہو ہی رہا ہوگا۔ اب اس دور میں فرمائشوں کا دور چلتا ہے۔ ایک جگہ گئے مجلس پڑھنے، طالب بھائی کہنے لگے مولانا جنگ پڑھیے، اب یہ شوگر زدہ جسم اور اس پر مجلس کا جنگ کا تقاضا، تو ہم نے کہا بھائی مطلب میرے لیے تو سخت ہے، خیر اب مرتا کیا نہ کرتا، ذہن کی فائل سے ایک فائل نکالی، تو ہم نے دیکھا خیبر میں ٹائم جائے گا تو میرا مطلب ہو جائے گا، لڑکے کی فرمائش ہو جائے گی، تو خیر میں نے جنگ خیبر پڑھنا شروع کیا۔ اب لفظیں تو سب آپ کو یاد ہوں گی، میں خالی رنگ بھر دیتا ہوں۔ وہ مستقل علم جاتا رہا اور بقلم خود بہادر جو تھے وہ لوٹ کے آتے رہے۔ دیکھیے علم کو شکست نہیں ہوئی ہے، بدماش بدتمیز لوگ اگر لے جائیں تو کوئی کیا کرے بھائی، اگر رسول نے دیا ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے جو آخری دن کا اب کل میں علم دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک اب رسول نہیں دے رہے تھے، وہ بقلم خود اپنے آدھار کارڈ پر بہادر لکھوائے تھے، وہ لے جا رہے تھے، ٹھیک ہے وہ لے جا رہے تھے صاحب، اب وہ لے گئے، وہ علم لوٹا، خاصا دن ہو گیا، 39 دن ہو گیا، پیغمبر نے مدینے کی طرف دعا کیا، دعا کا اثر علی بن کے ابھرے سبحان اللہ۔ میدان میں، میدان خیبر میں علی آئے، علی کو نصرت کی ضامنی باندھا، دعائیں دیں، اب علی گئے مقتل میں، وہ جو کارزار تھا۔ اچھا وہاں قلعے کے اندر سے وہ جھانک کے دیکھ لیتے تھے لوگ، عادت پڑ چکی تھی نا، اے کون آیا ہے؟ اب تک تو یہ تھا کہ گھڑک پہ کام چل جاتی تھی، گھڑک دو بھاگ جائے گا، ہوں گا کون آیا؟ کہا آج ایک نوجوان آیا ہے، آج ایک نوجوان ہے، کہا کہہ دو کیا فائدہ، جوانی میں مارا جائے گا، چلا جائے۔ ادھر قلعے کے اندر سے للکارا گیا، ادھر کوئی اثر ہی نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، مجھے ٹھیک پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، کہاں پڑھ رہا ہوں، کس مناسبت کی مجلس ہے۔ وہ 2 4 5 10 بار باتیں ہوئی، اس کے بعد سے اتنا بات بڑھ گئی کہ قلعے کا دروازہ کھلوا کے مرحب خود آ گیا۔ اس نے کہا شاید یہ نوجوان ہے، نئی عمر کا ہے، نہیں جانتا ہے مجھے، میں اپنا ایڈریس خود بتا دوں۔ اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ اب اتنی دیر کا سکوت ٹوٹا اور قیامت تک لوگوں کو پتا چلا کہ علی کی ماں کے نام، علی کی ماں نے علی کا کیا نام رکھا۔ انہوں نے اس
سے زیادہ گھنگھرج میں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، علی نے جواباً کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ میں اس مجمع میں تمام مجلسی نوک پلک رکھنے والے افراد کو گزارش کر رہا ہوں، توجہ، میں نے فرمائش کو کیا کنارے، وہ جو لڑکے نے فرمائش کی تھی، میں نے فرمائش کو کیا کنارے، میں ٹھیک ٹھیک سمجھ گیا کہ خیبر کی جنگ علی اور مرحب کے درمیان کی جنگ نہیں تھی، دو ماؤں کی تربیت کا ٹکراؤ تھا۔ ماں پال دے تو حیدر بناتی ہے، ماں پالے تو مرحب بنتا ہے۔ اور اب تربیت خاصا عمل ہے، خاصا حصہ ہے، خاصا دخل ہے تربیت کا۔ اب تربیت ایام فاطمیہ، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں آخری بار، ایام فاطمیہ کی دوسری تاریخ، مرحومہ کا نام کنیز فاطمہ، پنشنبہ، اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے جو ماں کے سلسلے سے گزارش کی ہے اس میں بس یہ کہہ دوں کہ تربیت کا بڑا اثر ہے۔ اور اب ان مجالسوں میں آپ نے ہر جگہ سنا ہوگا ستارہ آیا در سیدہ پر فضائل کے نام پر، تو میں کہتا ہوں آیا در زہرا پہ نہ آتا تو کہاں آتا؟ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں آپ کے یہاں آتا؟ اور جبریل آتے تھے صاحب، وہ بھی سید الملائکہ، تو وہ سردار ہے، اس کے پروٹوکول کا بھی کچھ خیال ہے کہ نہیں؟ وہ سردار تھا تو سرداروں کے گھر آتا تھا، ہاں، تو یہ سب ہے۔ میں آپ کو پرورش پر المختصر سمیٹ کے بس یہ پوچھ لوں کہ اگر زہرا تربیت کریں تو زہرا کی تربیت کا شاہکار کیا ہوگا؟ زہرا کی تربیت کا، اور بلا فاصلہ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے حسن و حسین علیہ السلام آ گئے ہوں، تو میں یہ گزارش کر دوں کہ حسن و حسین امام ہیں منصوص من اللہ، میں ان کے بارے میں اپنی حد میں رہ کر کے زبان نہیں کھول پاؤں گا، مگر سیدہ نے پالا تو ہے، سیدہ نے زینب کو پالا ہے، سیدہ نے فضہ کے ذہن کی تربیت کیا ہے، اور دونوں کو اپنے اپنے جہت میں شاہکار بنا دیا۔ سیدہ نے زینب کی پرورش کر کے اس منزل پر پہنچا دیا، رعایت لفظی ملحوظ خاطر رہے، سیدہ نے زینب کی تربیت کر کے اس منزل پر پہنچا دیا کہ زینب معصومہ نہیں ہے مگر معصوم مشورہ لے رہا ہے۔ میں کہوں امام زینب سے مشورہ نہیں لے رہے ہیں، تربیت یافتہ زہرا سے مشورہ لے رہے ہیں۔ اور پھر سیدہ نے فضہ پالا، اب آیا سر مطلب نام پر، کنیز فاطمہ، فاطمہ کی کنیز۔ فضہ حبش کی رہنے والی تھی، علاقے میں اپنے علاقے میں مالکہ تھیں، بڑے پیسے والے گھرانے سے تھیں، مگر در زہرا پر جب آئیں تو شاہانہ لباس اور شاہی مزاج دونوں کنارے، رعایت، شاہانہ مزاج، شاہی لباس دونوں گھر کے باہر۔ جب جاہو حشم کی فضہ نے قربانی دی تو زہرا نے تاج کنیزی سے سرفراز کر دیا۔ جب زہرا نے دیکھا کہ فضہ نے جاہو حشم کی قربانی دے دی نا، شاہی لباس، شاہانہ مزاج سب کنارے، تو آؤ میں تمہیں کنیزی سے سرفراز کر دوں۔ اب کنیز فاطمہ ہے فضہ، کنیز فاطمہ ہے فضہ، اور فضہ کا اوج یہ ہے کہ فضہ سونا بنا لیتی ہیں، جو ابھی میں نے کہا کہ فضہ ہے چاندی معنی کے اعتبار سے، اور بناتی ہیں سونا، وہ علم کیمیا آپ نے کہا، فضہ سونا بنا لیتی ہیں۔ ان کے لگا کچھ رہا، وہ اپنا ٹچ وچ کہن اور وہ ایک دم سے تتھاستو ہوئی گئے سونا۔ ہاں بھائی اب ہم لوگ پوروانچلے کے آتے ہیں،
ہاں وہ سونا بن گیا، فضا سونا بنا لیتی تھی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس علاقے میں بہت عالم آتے ہیں، کسی عالم سے آپ پوچھئے حیدر مہدی کے لیے صداقت کہ حیدر مہدی آئے تھے پڑھا ہے، فضا سونا بنا لیتی تھی تو کیا بیچتی بھی تھی؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، اہل بیت کے گھر کی کنیزی بزرگوار اور ہیں، جاتی ہیں اپنا خدمت کر کے چلی آتی، اپنا سونا بناتی، بڑھیا بیچتی، کچھ خمس اہل بیت کے گھر بھی پہنچا دیتی۔ فضا سونا، اچھا یہ مت پوچھئے گا کتنے کیرٹ کا بنا لیتی تھی، ہاں فضا سونا بنا لیتی تھی، سونا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا بیچتی بھی تھی؟ کیا کہنا سیدہ کی تربیت کا، اللہ اکبر، سبحان سیدہ نے، نہیں نام سے فائدہ اٹھاؤں، فاطمہ نے کنیز کو اس منزل پر پہنچا دیا، اس منزل پر پہنچا دیا کہ فضا کے شعور میں یہ بات آ گئی کہ دنیا میں لوہے کا بنا سونا اور ہے جسے پنجتن جیسا کھرا سونا مل جائے، جسے پنجتن جیسا کھرا سونا۔ اچھا فضا آسمان سے کھانا منگا لیا تھا، فضائل پڑھ رہا ہوں صاحب، فضا نے آسمان سے کھانا منگا لیا، آسمان سے کھانا کا مطلب عرش الہی سے، نظام توحید سے کھانا منگا لیا۔ کوئی ہو تو بتائیے گا، آسمان سے کھانا آیا عرفان بھائی من و سلوہ کے نام پر بنی اسرائیل کے لیے، مگر موسیٰ نبی کی دعا پر، اپنی عبادت کے ورچسپ پر کسی نے نہیں منگایا۔ نماز یہاں پڑھی، رسول کا افطار وہاں سے منگایا، سن رہے ہیں نا، بور تو نہیں ہو رہے؟ میں آگے بڑھاؤں بات، فضائل ہے، ایام فاطمیہ ہے، پنجشنبہ ہے، اور مرحومہ کے ایصال ثواب میں مجلس ہے، مرحومہ کا نام کنیز فاطمہ ہے۔ اب میں سمیٹ کے سب کہہ رہا ہوں کہ کھانا منگا لیا رسول کے افطار میں آسمان سے، فاطمہ نے پوچھا کیا میں تمہاری مدد کروں؟ کہا نا۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ تربیت کتنا لیے میں نے، آج دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ سے میں نے سیکھا کتنا۔ دنیا ابھی زہرا کی بیٹیوں پر بات کرنا بند کر کے کنیزوں کے اوپر بات کرے، ابھی کنیز کا معیار سمجھے کہ کنیز فاطمہ کس منزل پر ہے، کیا کہنا، واہ واہ واہ، کنیز فاطمہ کس منزل پر ہے۔ اب کیا ہوا، کہا فضا نے کھانا منگا لیا، تو اب یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں واہوائی کا چندہ لینے تو آیا نہیں ہوں، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہی فضا تو کربلا میں بھی تھی، خالی مجلس ہے سنیے گا، کچھ سوچئے گا، یہی فضا کربلا میں بھی تھی۔ مدینے میں کھانا منگا لیا تھا آپ نے، کربلا میں کیوں نہیں منگایا؟ روایت بالکل اپنی جگہ پر صادق ہے، مدینے میں کھانا منگایا تھا نا، سنی شیعہ سب نے لکھا، سائن چشتی نے لکھا، دیگر علماء نے لکھا، شیعہ علماء نے لکھا، سنی علماء نے لکھا کہ فضا کھانا منگا لیا تھا آسمان سے، تو کربلا میں بھی فضا تھی اور سینئر ہو گئی تھی۔ اچھا عورت ہے، جذباتی ہوتی ہے عورت، یہاں حسین بھوکے، حسین کے بچے بھوکے، یہاں کیوں نہیں منگا لیا؟ امامت نہ منگاتی، ان کے لیے نہیں تھا، فضا منگا لیتی، کون سا ترک اولا ہو جاتا؟ کبھی سوچئے، فضا نے نہیں منگایا۔ میں جملہ کہوں عزیزوں آخر تک، علی کے بچے یقیناً لاسانی ہیں، بے مثال ہیں۔ ابھی ہم زینب و عباس کا قصیدہ پڑھتے ہیں، یہ بات کی منزل، یہ علی کے بیٹے ہیں، مگر ابھی ہم اس گھرانے کی کنیز کو سمجھیں کہ سیدہ نے فضا کے ذہن کی تربیت کر کے اس منزل پر پہنچا دیا کہ فضا مزاج شنا سے امامت ہو گئی۔ مدینے میں کھانا منگانا یہ اختیار فضا کی دلیل تھی، کربلا میں رکے رہنا یہ امامت کی مصلحت اور توحید کے مزاج کو پہچاننے کا ثبوت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ فضا کو زہرا نے بنایا کیا؟
کنیز فاطمہ کس منزل پر پہنچی؟ ایک دن رسول بزم میں بیٹھے تھے، رسالت کی بزم سجی تھی. رسول نے کہا فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا جز ہے. ہر جگہ کچھ نہ کچھ آڑے ترچھے ہوتے ہی ہیں، تو بزم رسالت اس سے اچھوتی تو تھی نہیں، ہو رہے. اچھا جتنا اس ٹائپ کے لوگ تھے جن کو قرآن نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 20 تک یعنی انڈیکیٹ کیا ہے، پہچنوایا ہے، کہیں بیٹھے تھے کونا اونا میں. سب مومنین جیسے سنیں کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے، تو ان کے چہرے پہ تو چمک آ گئی، ان کو تو فضائل میں ایک اور اضافہ ہوا. اور وہ جو بیٹھے رہے منہ ایک دم سنگھاڑا ٹائپ کا ہوئی گئے، سموسا تکونا 3-4 تو رہے. اب وہ ایک کا دوسرا کونی ماری، بالکل میں پڑھ رہا ہوں سوچ سمجھ کے، دیکھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں. دوسرا ایک تگڑا سا تھا، کھایا پیا، اب رات میں لوٹتے تھے دن میں کھاتے تھے، تو وہ بیٹھا تھا بس میرے ساتھ، کہا ہاں سن تو ہم بھی رہے. ان دو کے بیچ میں تیسرا ایک لمبے قد کا بدتمیز کودا. کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ دیکھو کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ ان کا جز ہے، فاطمہ ان کا جز ہے. دیکھیے میرے جوانوں کو میں ایکسپلین کر دوں، وضاحت کر دوں کہ جز جو ہے وہ کل سے مشتق ہوتا ہے. جز ایک چیز ہے جو کل سے نکلتی ہے. کل کیا چیز ہوتی ہے؟ ابھی اس کو سمجھاؤں تو بہت دیر ہو جائے گی، میرے پاس وقت بھی ختم ہو رہا ہے. آپ ایک چمبک لیجئے، مقناطیس، میگنیٹ، اس کو زمین پر فورس سے پٹک دیجئے تو کچھ بڑا ٹکڑا ہوگا اور کچھ چھوٹا ٹکڑا. تو جو بڑا ٹکڑا ہوگا اسے کہیں گے کل، جو چھوٹا ٹکڑا ہوگا وہ اسی سے نکلا ہے اسے کہیں گے جز. تو کیا چھوٹے ٹکڑے میں لوہا دیکھ کے لمس اختیار کرنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ کہا ہے. کہا ان کے دماغ میں یہی بات پھنس گئی کہ اگر پیغمبر ہے کل اور فاطمہ ہے جز، تو جو صلاحیت ان کے اندر ہے وہی فاطمہ میں ہو. مثلا ان کے ہاتھ پر سنگریزے کلمہ پڑھتے، ان کے ہاتھ پر کنکر پتھر لالو جواہر بن جاتے، تو فاطمہ کے ہاتھ پر وہ جو بیٹھے رہے کہیں چلو دیکھا جائے، گھرت بغل میں ہے نا، چلو ابھی 1 نکلا، 2 نکلا، 3 نکلا. اچھا ایسوں کو جماعت مل بھی جاتی ہے. ہاں اب آئیہ میں فاطمیہ میں بھی رعایت کروائیے گا صاحب. اب وہ 3-4-5 لوگ چلے، سیدہ کی ڈیوڑی پہ آئے، کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ انہوں نے کہا ہم آئے ہیں، اے اہل عزا NRC اور آدھار کارڈ کے دور میں بھی جانتا ہوں کہ کیا نام بتایا. ہم آئے ہیں. کہتے کہتے سیدہ کے گھر کا دروازہ کھلا اور اسلامی حجاب میں فضہ. اب جو فضہ نے دیکھا نا، کنیز فاطمہ نے دیکھا، کیا بات ہے، تو ان کی تو گھگھی بند گئی. ارے بھائی بالکل نیچرلی، کوئی IS رینک کا ہو اور کوئی 4th کلاس کا ہو تو دونوں میں برابری ہوگی. کوئی ادھیکاری ہو کوئی کرمچاری ہو، دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں نا. فضہ کون؟ علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ سیدہ کی کنیزی میں فضہ نے وہ شرف لیا کہ فضہ نے کم سے کم 20 سال، زیادہ سے زیادہ 40 سال قرآن میں بات کیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جس نے جو پوچھا قرآن سے جواب، جس نے جہاں پوچھا قرآن سے جواب، جس نے جیسا پوچھا قرآن سے جواب. تو جو مستقل 20 سال یا 40 سال قرآن سے بات کرے اس کے علم کا وقار کیا ہوگا، اور جو زندگی بھر سورہ بقرہ رٹتا رہے اس کی حیثیت کیا ہوگی. فضہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ اب تو فاطمہ ہیں؟ کہاں ہیں، کیا کام ہے؟ ملنا چاہتے ہیں. فضہ نے تربیت زہرا پر اپنے اختیار کا اعلان کیا. کام بتاؤ. تو وہ بھی تو عربی تھے نا صاحب، بگڑ گئے تو 70 سال لڑیں گے. تمہیں نہیں بتائیں گے؟
فضا نے پھر اپنی تربیت کا اظہار کیا، ہمیں نہیں بتاؤ گے، واپس جاؤ۔ تو وہ بھی کہنے لگے ہم چلے جائیں گے۔ فاطمہ ہیں، ہاں ہیں، ملنا چاہتے ہیں، کام بتاؤ، تمہیں نہیں بتائیں گے۔ فضا نے بڑے اعتماد سے کہا پھر واپس جاؤ۔ وہ کہنے چلے جائیں گے۔ وہ مڑے، 1 قدم 2 قدم 3 قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ ڈیوڑی پر کھڑے کھڑے فضا کی آواز گونجی، رکو۔ وہ رک گئے۔ پلٹو، وہ پلٹ گئے۔ میں حیدر مہدی ایک جملہ کہوں، اللہ جب چاہتا ہے تو کنیز کی اطاعت کروا لے جاتا ہے۔ رکو، رک گئے، پلٹو، پلٹ گئے۔ فضا نے ایک مرتبہ ڈیوڑی پر کھڑے کھڑے گھن گھرج کے ساتھ آواز دیا، وہ خاک، وہ کنکر، وہ پتھر تو دیتے جاؤ جو مٹھیوں میں چھپا کے لے کے آئے تھے۔ توجہ، وہ خاک، وہ کنکر، وہ پتھر تو دیتے جاؤ جو مٹھیوں میں چھپا کے، آپ تو ان کے حواس باختہ۔ ایکا کیسے معلوم ہوئی گئے؟ انہیں کیسے معلوم؟ جو لوگ رسول پر شک کرنے میں دیر نہ لگائیں وہ آپس میں شک کر دے کتنا دیر لگائیں گے؟ اسے کیسے معلوم؟ اسے کیسے معلوم؟ ہاں، اب وہ آنکھ کھلی، منہ کھلا، کھلا رہ گیا۔ فضا کا اسلامی حجاب کی رعایت میں ہاتھ بڑھا۔ وہ خاک تو دیتے جاؤ۔ انہوں نے بدحواسی میں فضا کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر خاک رکھا، وہ کنکر، وہ پتھر وہ رکھا۔ فضا نے بڑے اعتماد سے کہا یہ کیا ہے؟ ان کا خاک لائے تھے، کنکر لائے تھے، پتھر لائے تھے، یہی ہے۔ کہا آپ دیکھو۔ اب وہ جتنے آئے تھے نا وہ تڑپ کے کہتے یہ تو لالو جواہر ہو گئے۔ کہا آپ دیکھو، کہا اب تو تسبیح کی آواز آ رہی ہے۔ کہا یہی دیکھنا چاہتے تھے نا کہ فاطمہ جزو رسالت ہے تو فاطمہ کے ہاتھوں پر سنگریزے کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ فاطمہ بڑی دور کی منزل، مجھے کنیز کو فاطمہ نے ایسا بنا دیا۔ صلوات پر محمد۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ بلندر سلوات۔ اور بس عزیزوں، فضائل کی وادی کا آخری جملہ، چونکہ کچھ دیر اور سفر کرنا ہے مجھے۔ میں سیدہ نے، فاطمہ نے کنیز کو سجا کے بنایا کیا؟ تربیت ذہن کی کر کے آسمان بنا دیا۔ جو بھی ضلع اکبر پور میں مولانا آئے اسے پوچھا کہ حیدر مہدی آئے تھے، پڑھیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، عزادار ہوں، ذی وقار ہیں آپ، عزت مآب ہیں آپ انصاف سے اپنے دل سے ذرا فیصلہ کیجئے اور آپ کو آپ کے موبائل کی ڈائریکٹری میں جو بھی لگے کہ ہی از دا پرفیکٹ، اس سے آپ دریافت کریں حسنین رسول کے صحابیوں کو کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ حسنین، امام حسن امام حسین، رسول کے صحابیوں کو کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ علی کے صحابیوں کو کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ بتا سکتے ہیں؟ پوچھئے۔ بھائی مجھے نہیں ملا اور میں دعویٰ بھی نہیں کرتا، بدتمیزی ہے دعویٰ۔ اگر ملے تو مجھے نمبر ڈھونڈ کے بتا دیجئے گا مجھے کہیں سے۔ حسنین علی کے صحابیوں کو، رسول کے صحابیوں کو کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ کوئی رشتہ؟ خدا کی قسم یہ بچے عام نہیں ہیں، امام ہیں۔ ان کا کہا ہوا محشر تک جائے گا۔ اگر کسی ایک کو کوئی رشتے سے پکار دیتے، مثلا ہمارے ہاں سماج میں اکبر پور کا بچہ ہے اور مچھلی گاؤں یا امسن یا ادھر جو ہے وہ کٹگھر کمال، کٹگھر موسیٰ، ادھر ادھر کہیں رشتہ داری ہے، ننیال ہے، تو جب ننیال جائے گا تو جتنی ماں کی عمر کے لوگ ہیں ماموں ہیں، نانا کی عمر کے لوگ نانا ہیں۔ اپنے وطن میں ہے باپ کی عمر کے لوگ چچا ہیں اور دادا کی عمر کے لوگ دادا۔ حسنین رسول کے صحابیوں کو کیا کہتے تھے؟ اگر کسی ایک کو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اگر کسی ایک کو کسی رشتے سے پکار لیتے، اس کی نسل خدا کی قسم چابی لے کے خانہ کعبہ کی ٹہلتی۔ ہمارے دادا کہا تھا نانا۔ ارے صاحب دعویٰ دلیل مانگتا ہے، خالی ایک کو کہا تھا اتر غلام کے بیٹے میرے باپ
کے ممبر سے. اتر غلام کے بیٹے میرے باپ کے ممبر سے. مرتے ہوئے باپ کو بیٹے نے بتایا, اس نے تو سوچا چلو ثواب کا کریڈٹ کارڈ بنوا لیں. اب بھائی جن کے ہاں شہادت نامہ نہیں چلتا میں کیوں کھوسوں. انہوں نے کہا چل لکھوا لاؤ. خلی غلام حسنین کیا کہتے تھے مجھے نہیں پتا, صرف لفظ یا کہتے تھے, یا سلمان یا قمبر یا مالک یا میسم یا عمار یا حرف ندا ہے اسی سے. اور اگر کسی کو مل جائے تو مجھے میرے علم میں اضافہ کر دے. میں ڈھونڈ کے مر گیا, مجھے نہیں ملا. جو حسنین, توجہ, جو حسنین رسول کے صحابی کو کوئی رشتہ نہ گنائے, جو حسنین علی کے صحابیوں کو کوئی رشتہ نہ گنائے, سیدہ نے کنیز کے ذہن کی تربیت کر کے اس منزل پر پہنچا دیا کہ جو حسنین رسول کے صحابیوں کو, علی کے صحابیوں کو کوئی رشتہ نہ گنائے, وہ فضہ کو ماں کہہ کے پکارے. ایک صلوات بر محمد. فضہ کو ماں کہہ کے. اور اب ختم کیا میں نے بات کو, بس بات یہ شام تک پہنچا دوں تاکہ ایک چیپٹر مکمل ہو جائے اور مرحومہ کے لیے یہ میرا بیان ہبہ ہے ثواب ان کے نام اعمال میں. عزیزوں, زہرا کی تربیت شام پہنچی. شام میں یزید نے کہا یہ زینب ہے. تعارف کرانے والے نے تعارف کرایا. دیکھیے یہ روایت مدلل ہے. سنی علماء میں شیخ الحدیث کا خطاب لے کے بیٹھے ہیں طاہر القادری, انہوں نے بھی ریکارڈ میں یہ بات رکھی, یوٹیوب وغیرہ پہ موجود ہے یہ واقعہ. اور اسناد آپ کو تلاش کرنی ہو تو بہرحال آپ ملاحظہ کریں, مقاتل کی کتابیں. سنی علماء نے بھی اس واقعے کو لکھا کہ جب تعارف ہو رہا تھا, انٹروڈکشن پہچانوایا جا رہا تھا کون کون ہے, تو جب جیسے ہی کہا کہ یہ زینب بنت علی, تو یزید نے کہا کہ میں زینب سے بات کروں گا. اچھا یزید کون, یزید کون؟ آپ اپنے بچوں سے ایٹلس پر گوگل پہ سرچ کر کے دکھلوائیے یزید کی حکومت اور اس کا امپائر تھا کتنا بڑا. یزید کسی کوتوال کا نام نہیں ہے, کسی پولیس چوکی کے چوکی انچارج کا نام نہیں ہے. کرونا کال میں یا کہیں کوئی کال ہو, اگر پولیس ولیس آ جائے تو ہر آدمی بات نہیں کرتا. کچھ سبھے لوگ, کچھ اچھے لوگ, کچھ ذمہ دار لوگ, کچھ قاعدے کے لوگ بات کرتے ہیں کہ بات ادھر ادھر نہ ہو جائے, کچھ بگڑ نہ جائے, کچھ معاملہ حد سے نہ آگے نہ نکل جائے, ہے نا. یزید نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہوا کیا, فضہ سامنے آ گئی. اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ, بڑے بڑے ملک جو اگر آپ گنیں گے, بڑے بڑے ایران اور حجاز یعنی عربستان جتنے بڑے بڑے, اور مصر جتنے بڑے ایریے کے اعتبار سے تو 9 ملک ہیں, اور کویت ٹائپ کے تو 23 ملک ہو جائیں گے. پھر اتنے بڑے امپائر کا اکیلا بادشاہ, باطل صحیح مگر ہے تو. اس نے کہا میں بات کرنا چاہتا. اچھا اس سین کیا ہے, 700 کرسی نشین, یعنی وہ کرسی نشین جو ایمبیسڈر ہیں, راجدوت, وہ اس کے علاوہ اس کا اپنا پورا سسٹم, اہلکار, وزراء, امراء, پھر اس کے پروٹوکول میں جو 100 غلام اور پتہ نہیں کتنے لوگ کھڑے ہیں, اس میں درمیان میں کچھ اسیر کھڑے ہیں. ہاں سین یہی ہے, سمجھ گئے. زہرا کی کنیزی, کنیز فاطمہ کی شام کے دربار میں, تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ یزید نے کہا میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں. حصہ زینب کے پیچھے کھڑی تھی احترام زینب میں. جیسے ہی اس نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں, وہ ایک مرتبہ نکل کے سامنے آئی. آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے, جیسے کربلا میں حسین نماز پڑھ رہے ہیں اور سعید و زہیر آگے کھڑے ہیں, زینب کے آگے فضہ آ گئی. نہ ایسا بھائی دیکھا, نہ ایسی بہن دیکھا, نہ ایسے سعید و زہیر جیسے غلام دیکھے, نہ زینب کے کنیز میں فضہ کو دیکھا. فضہ سامنے. اب جملے سنیے گا, بہت مختصر ٹائم ہے, بہت مختصر ٹائم, شارٹ ٹائم. اس میں پورا لیکھا جوکھا
فضا سونا بنا لیتی ہیں، ان کی پرسنل پراپرٹی. فضا آسمان سے کھانا منگا لیا، یہ ان کی عبادت کا کمال. فضا کے ہاتھوں پر ماہیت بدل دے سنگریزے، یہ عطائے جناب زہرا. ابھی تک محدودیت ہے. اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک مرتبہ زینب سے بات کرنے کے لیے حاکم نے کہا، اور یہ کون آ گیا؟ سیاہ فام. فضا نہیں آئی، تربیت زہرا آگے آ گئی. تربیت زہرا آگے آ گئی. تربیت زہرا. اب جملہ سنیے، میں نے کہا نا اینالائز کیجئے. کوتوال سے مردانہ طبقہ بات کرنے میں لفظوں کے ناپ تول رکھتا ہے. ایس او ایس آئی یہ سب ہوتے ہیں نا، تو بات کرنے میں تھوڑا سا ناپ تول کے رکھا جاتا ہے کہ کوئی بات آگے نہ بڑھ جائے، کوئی بات گھٹ نہ جائے، کچھ بات ادھر ادھر نہ ہو جائے، ہمارے لیے مصیبت پڑ جائے. اب پورا دربار سجا ہوا، باطل بادشاہ اپنے مسند پر. کنیز. اچھا دیکھیے، یہ ایک اور باب ہے جو میں ایڈ کر رہا ہوں. ہم لوگ یہاں سے خالی جو ہے وہ مچھلی گاؤں تک جائیں پیدل، تو وہاں جانے کے بعد اگر کوئی ہم سے کچھ سوال کرے، میں چھوڑو یار پیدل چل کے ابھی سونے دو، سکون سے رہنے دو. یعنی 5-6 کلومیٹر کے رن کے بعد ہماری یہ کنڈیشن نہیں ہوتی کہ ہم کسی سے بات کر سکیں. ہزاروں میل کا سفر کر کے آئے ہیں یہ، اور للکارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جیسے اس نے کہا زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں، فضا سامنے آئی. پہلا جملہ حملہ ہے، وائے ہو یزید تجھ پا. یہ وائے کا مطلب سمجھے؟ نفرین ہو، لعنت ہو تجھ پا. اب تو سارے لوگ چوکے، یہ کون خاتون ہے جو حاکم کو للکار گئی؟ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ فضا نے دوسرا جملہ کہا جسے ہم اور آپ کہتے ہیں تبرہ اور تولا. فضا نے تبرہ پڑھا. کہاں تو نجس زادہ. مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سن رہے ہیں. فضا نے ایک مختصر سے دور میں پہلے کہا وائے ہو تجھ پا، کہاں تو نجس زادہ. نجس زادہ کا مطلب سمجھے؟ بات نکلی تھی یزید سے، ہندا تک پہنچ گئی. ایک جملے میں خاندان کا بخان کر دیا، کہاں تو نجس زادہ. اب زینب کی طرف مڑی، آواز دیا، کہاں یہ طاہرہ کی بیٹی. بات نکلی تھی زینب سے، جناب خدیجہ اور زہرا تک پہنچ گئی. اب عزیزوں جملہ سنیے گا، کہاں تو نجس زادہ، کہاں یہ طاہرہ کی بیٹی. اب فضا کہتی ہیں میرے رہتے رہتے تو زینب سے بات نہیں کر سکتا. یہی ہے جملہ نا، مطلب سمجھے؟ فضا للکار کے سارے درباریوں کے سامنے حاکم وقت کو، اتنی بڑی مملکت کے بادشاہ کو للکار کے آواز دیا، یزید اپنی حیثیت پہچان، پہلے کنیز سے بات کر کے جیت کے دکھا، پھر زہرا کی بیٹی سے بات کرنا. تڑپ گیا پورا مجمع، یہ کیا ہو گیا؟ اور اب فضا تبرہ ہو گیا، تولا ہو گیا. اب تبلیغ بچی ہے. ختم کیا میں نے، تبلیغ بچی ہے. آخری جملہ، وہ تازیانہ مارنے کی بات آئی. دیکھیے فضا نے حیثیت دلائی ہے یاد، اسی لیے میں نے وضاحت کی کہ کتنی بڑے امپائر کا بادشاہ تھا. اس نے سب تازیانہ مارو، اس کو ہٹاؤ ہٹاؤ، تمکانت شاہی پر بل پڑ رہا ہے. ایک مرتبہ فضا نے وہ جو غلام کھڑے تھے نا انہیں للکار دیا. کیوں للکارا؟ سوچئے کیا حکمت فضا ہے. کیوں غلاموں کو للکارا؟ 700 وزراء بیٹھے ہیں، الگ الگ جگہوں کے ایمبیسڈرز بیٹھے ہیں، وزراء، عمراء، اہلکار، ان کو بلاتی مدد کے لیے، کچھ اسی میں بات ہوتی. یہ غلاموں کو للکارنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ فضا خوب جان رہی تھی میں اپنے علاقے کا فائدہ نہیں اٹھا رہی ہوں، میں یزید کو یزید کے دربار میں حیثیت بتا رہی ہوں. غلام نہیں پکار. اچھا یہ غلام تھے کس کے؟ یزید کے. اگر وہ پیسہ اسے نہ دیتا ہو، باندھ کے شہریہ وظیفہ اور تنخواہ نہ دیتا ہو، تو کم سے کم ایک ٹائم کا کھانا تو دیتا ہوگا غلاموں کو. تو نمک خوار کس کے تھے؟ یزید کے. پورے دربار اور سسٹم میں قیامت تک اپنے
اپنی شاگردی کا، یزید کی حیثیت کا اعلان کر دیا۔ فضا نے یزید دیکھ اور سرے دربار اپنی حیثیت پہچان کہ غلام تیرے، حکم میرا چل رہا ہے۔ جب اس گھرانے کی کنیز ایسی ہے تو زینب کیسی ہوگی؟ میرے عزیزوں، پروردگار اس مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عطا کرے جو ایام فاطمیہ میں اپنے کنیزی کا ثبوت دینے بارگاہ فاطمہ میں پہنچ گئے۔ یقیناً بیٹوں کے لیے، اور بیٹا کسی بھی عمر کا ہو، مگر بیٹوں کے لیے یہ غم قابل برداشت قطعاً نہیں ہے۔ خدمت میں کوئی کمی نہیں، جذبات میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بیٹوں سے کہہ رہا ہوں، فقط مجلسی نہ کرنا بلکہ تنہائی میں بھی کوشش کرنا۔ آپ جو بھائی ہوں، جتنے بھائی ہوں، کوشش کرنا کہ ماں کے لیے ترویج روح کی خاطر ایصال ثواب کا راستہ ہفتے ہفتے چہل و مجلس ماتم یہ سب تو ہوگا، آپ کا وجود، آپ کا عمل ایصال ثواب ہونا چاہیے۔ کیا کہنا، جزاک اللہ۔ آپ کا عمل، یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے۔ پروردگار اس ماں کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، سیوں کی مجلس۔ کوئی ابھی میں آیا تو دیکھا ہے آپ رو رہے تھے، بیٹے رونے لگے، لپٹ کے رونے لگے۔ مجھے میرے مدرسے کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں رہنے والا بستی کا ہوں، جونپور میں مدرسہ امام جعفر صادق میں خدمت کرتا ہوں۔ میں خادم کی حیثیت رکھتا ہوں اور بچے حوصلہ افزائی کے لیے استاد کہتے ہیں، اور میری آپ بیتی ہے۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا مگر مجھے پتہ ہے کہ بن ماں کے بچوں کا ہوتا کیا ہے، بن ماں کے بچوں کی کیفیت ہوتی کیا ہے۔ ہمارے یہاں حوضہات علمیہ میں، مدرسوں میں، مدارسوں میں رمضان اور محرم کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور جب چھٹی ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو جس رات کے سویرے بچوں کو جانا ہوتا ہے، وہ رات کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آج وارڈن حضرات، ناظر دارالاقامہ، ذمہ دار حضرات، آج چشم پوشی کر لیجئے گا، آج یہ بچے اپنی پیکنگ کریں گے، اپنے سامان رکھیں گے، کتابیں سمیٹیں گے، تو آپ ذرا دیر تک لائٹ جلتی رہے یا شور شرابہ کریں تو آپ چھوڑ دیجئے گا، کیونکہ آج ان کے میٹھی میٹھی شرارتیں کرنے کی رات ہے، اب کل یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ ایک رمضان میں چھٹی ہوئی تھی، میں مدرسے ہی میں تھا اور کوئی کام آ گیا مجھے، تو میں ہاسٹل سے گزرا، اب نیچرلی نظر تو اٹھ ہی جائے گی کہ بچے کر کیا رہے ہیں، تو دیکھا کہ کوئی کتاب پیک کر رہا ہے، کوئی اپنی شیلف سے کپڑے نکال رہا ہے، کوئی کہیں سے کچھ، کوئی ہینگر سے کپڑے اتار رہا ہے، کوئی اپنے بستر سمیٹ رہا ہے، ہر بچہ، کچھ 4 لڑکے اپنا سامان جلدی پیک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، کوئی کچھ۔ ان سب کو دیکھتے جا رہا تھا اور ایک دیکھا کہ ایک 13-14 برس کا ایک لڑکا ہے جو اپنے بستر میں بیٹھا ہے، سب کو دیکھ رہا، اور اسے لڑکے ٹچ بھی نہیں کرتے، کوئی اس سے مطلب ہی نہیں، اور وہ سب کو دیکھ رہا۔ تو واپسی میں آیا تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ۔ وہ آیا، کہنے لگا کہ جی جناب کہیے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ تمہیں گھر نہیں جانا ہے؟ کل چھٹی ہو جائے گی، صبح میس بند، کھانا بند، ٹیچر اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، پھر وہاں سے رمضان کی خدمت میں، یہاں کوئی رہے گا نہیں، تمہارا بستر لگا ہوا ہے بیٹا، الماری میں تمہاری کتابیں، ہینگر میں تمہارے کپڑے، تم گھر نہیں جاؤ گے؟ پلٹ کے کہتا ہے جناب میں گھر نہیں جانا چاہتا۔ میں نے کہا کیا بات، خیریت؟ میں سمجھا کہ شاید پیسے ویسے نہ ہو، کہ نہیں جناب مجھے گھر نہیں جانا۔ تو پھر میں سمجھا کہ شاید گھر سے جھگڑا وگڑا کر کے آئے ہیں، بھائی عمر ہوتی ہے جذباتی، کہنے لگے جناب میں گھر نہیں جانا چاہتا۔ میں نے کہا کوئی مشکل پریشانی؟ کہ نہیں جناب۔ تو 4-5 بار پوچھنے لگا نا، تو میرا اشتیاق خود بڑھا کہ بچہ رہے گا کہاں؟ تو میں نے پوچھا کہ بیٹا کوئی بات ہے؟ تو بڑے آہستہ لہجے میں کہا جناب مجھے گھر اچھا نہیں لگتا، جناب مجھے گھر اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا خیر کیوں نہیں اچھا لگتا بیٹا؟ کہنے جناب اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ میری امی نہیں ہے۔
یہ میرے دوست، یہ بھائی، یہ سب لڑکے جائیں گے نا تو گھر میں ان کی ماں ان کا انتظار بھی کر رہی ہے، ان کے لیے کوئی آمادگی بھی ہوگی۔ جناب ہم اکیلے رہتے ہیں اپنے گھر پہ، جب جاتے ہیں ہمیں گھر اچھا نہیں لگتا۔ اے میرے عزیزوں، اے مرحومہ کے بیٹوں، اور اے وہ لوگ کہ جن کی مائیں اس دنیا سے گزر گئی ہیں، بڑی عظیم نعمت پروردگار ہے ماں، سیوم کی مجلس ہے، مگر میرے بھائیوں آپ بمبئی میں رہتے ہو یا یہاں رہتے ہو، آ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، نگاہ اٹھا کے دیکھو، سیوم کی مجلس میں اتنے لوگ ہیں، ایام فاطمیہ کی ہر جگہ مجلسیں چل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ آئے، دل کو قرار آیا نا۔ مگر کیا کبھی دیکھا ہے ماں کا جنازہ تیار ہو اور بیٹا دروازے دروازے جائے، چلو میری ماں کا جنازہ تیار، چلو میری ماں کا جنازہ تیار۔ ارباب عزا، حسن مجتبی، امام علی نے نام بتائے، بیٹا ان لوگوں کو بلا لاؤ۔ آدھی رات گزر چکی ہے، امام حسن پہنچے، حذیفہ یمانی، مقداد اسود کندی، یہ کچھ لوگ ہیں جن کو بلایا جا رہا ہے، جو کچھ لوگ ہیں جو نبی کے صحابی ہیں، جو خاص لوگ ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے۔ اور چند لوگوں کی موجودگی میں جب زہرا کا جنازہ اٹھا نا، خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہو۔ جنازہ جب گھر سے نکلتا ہے تو بیٹیاں جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ جب جنازہ زہرا کا نکلا تو زینب جیسی بیٹی کو سنبھالا کس نے؟ بیٹے اگر ماں کے جنازے کو کاندھا دیتے ہیں تو محلے عزیز، رشتہ دار، ناتے دار، برادری، سماج کے لوگ کہتے ہیں اچھا کاندھا دے دیا نا، اب دے دو تابوت کو کاندھا ہم دیں گے۔ لیکن ہائے رے غربت حسنین، سیدہ کا جنازہ، چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ اللہ کیا مصیبت کا وقت ہوگا۔ اے اہل عزا، اے اہل عزا، خوش نصیب ہو۔ ابھی میرے بھائی بتا رہے تھے، جب میں آیا تو میرے بھائی بتا رہے تھے کہ خدا جانتا ہے مولانا ہم لوگوں نے خدمت میں کوئی کمی نہیں کی، اللہ جزائے خیر دے، مگر خدمت تب کرو گے جب دیکھ رہے ہو کہ ماں بیمار ہے، مگر جس ماں نے اپنے پہلو کا درد چھپایا ہو، جس ماں نے اپنے پہلو کا درد چھپایا ہو۔ ارباب عزا، ابھی مجلس سے پہلے ابھی کسی شاعر بچے نے، جوان نے پڑھا کہ سیدہ قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا پاتی تھی، مجھے جو یاد رہ گیا۔ میرے عزیزوں، قنوت کے لیے ہاتھ تب اٹھے گا جب کنفس کے تازیانے یاد آ جائیں گے۔ کنفس کون ہے؟ کہا کنفس اس زمانے کا ہیکل تھا جسے رکھا ہی گیا تھا کہ تم خاص موقعوں پر تازیانے برسانا۔ اور روایت کو آپ درک کریں تو بعض جگہوں پر ملتا ہے کنفس کو حکومت نے رکھا ہی اس لیے تھا کہ وہ ایک تازیانہ مارتا تھا تو لوگوں میں اٹھنے کی سکت نہیں رہتی تھی۔ وہ ہیکل، وہ عرب جس کے جرائم خلیفہ نے معاف کر دیے تھے، کل صرف تازیانہ مارنے پر۔ جب زہرا دروازے پر آئی، کنفس نے تازیانے برسائے۔ ارباب عزا، اسما بنت امیس، جلدی اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی شہزادی دربار میں جا رہی ہیں، اپنی چادر کو آگے کھینچنے کے لیے شہزادی نے ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر کنفس کے تازیانوں نے بی بی کے بازوؤں میں وہ سکت نہ چھوڑی کہ حبیبی اپنے بازوؤں کو اٹھائے۔ میں بڑی
اسما کہتی ہے میں بڑھی، میں نے شہزادی کے سر کے فرق کو اور کھینچا، فرق کی طرف چادر کو اور کھینچا تو میری نگاہ پڑ گئی کہ شہزادی کے سر کے بال سیاہ ہیں، شہزادی کے سر کے بال سیاہ ہیں۔ جب شہزادی دربار سے لوٹ کے آئی، جب شہزادی دربار سے لوٹ کے آئی، ابھی میں چہرے کا نشان دیکھ رہی تھی کہ میری نظر سیدہ کے بال پر پڑ گئی۔ چند گھنٹوں میں زہرا کے بال سفید۔ ارباب ازا شدت درد، مصائب و آلام۔ بابا اگر یہ مصائب دن پڑتے دن سیاہ ہو جاتے، کالی رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اور کہتے کہتے زہرا ایک روز گزر گئی۔ زہرا گزرنے سے پہلے، اس دنیا سے گزرنے سے پہلے اسما سے کہتی ہیں اسما آہستہ آہستہ، اسما میرے بچوں کو کھانا کھلا کے مجھے بتانا کہ مجھے کیا ہوا۔ اسما میرے بچوں کو خیال میں رکھنا، اسما میرے حسین کو بہت دھیان میں لانا۔ کچھ جملے کہے، شہزادی حجرے میں گئی، رات کا وقت گزرا، وہ بیان، وہ منظر، وہ تاریخ، وہ ہولناک کیفیت میں کن لفظوں میں بیان کروں، بس سمیٹ کے اتنا کہوں کہ وقت گزر رہا تھا، اتنے میں حسنین آئے۔ اچھا بچوں کی فطرت ہوتی ہے، جب بچے گھر آتے ہیں سب سے پہلے ماں کو تلاش کرتے ہیں۔ دیکھا اسما کو، حسن اور حسین نے ایک ساتھ پوچھا اسما ہماری اماں کہاں ہے؟ اسما کیا جواب تھے؟ اسما نے برجستہ بات کو بدل کے کہا شہزادوں پہلے کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ حسن تو ساکت کھڑے رہے، حسین نے ایک مرتبہ للکار کے کہا اسما کبھی دیکھا ہے ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ اسما کیا ہو سکتا ہے؟ میں ایک مرتبہ اسما کو جیسے یہ لہجہ اور یہ جلال، یہ انداز، با اسما کی بیچارگی کی انتہا نہ رہی، حجرے کی طرف اشارہ کیا۔ بچوں نے بے تحاشا دروازہ کھولا، اب جو دیکھا تسبیح ایک طرح، من کا ڈھلا ہوا، ارباب ازا بچوں نے تلووں سے منہ رگڑا، اماں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہو؟ ارباب ازا وصیت کے مطابق غسل ہوا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہوا۔ میرے عزیزوں مجلس ختم کر رہا ہوں، جنازہ تیار ہوا۔ ایک مرتبہ عزیزوں جنازہ جب تیار ہو گیا، علی جیسے باپ نے بچوں کو آواز دیا میرے بچوں ماں کا دیدار کر لو۔ حسن دوڑے، ماں کے تلوے سے لپٹے، حسین کے پہلے زینب بڑھی، ماں کے تلووں سے لپٹی، کلثوم بڑھی، ماں کے تلووں سے لپٹی۔ حسین اپنی جگہ پر ساکت، آواز دیا علی نے حسین ماں سے رخصت ہو لو۔ حسین آواز دیتے ہیں بابا کبھی ایسا نہ ہوا کہ جب تک اماں نے بلایا نہ ہو، حسین آیا نہ ہو۔ اے اماں جب تک تم بلاؤ گی نہیں، ارباب ازا بندے کفن ٹوٹ گئے، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ حسین جسد اقدس سے لپٹے، جبرائیل آ کے کہتے یا علی حسین سے فاطمہ کو جدا کرو، قیامت کا منظر ہے۔ ایک مرتبہ علی نے بازوؤں کو پکڑا، اب جو جدا کیا حسین کے لب ہل رہے تھے، حسین کے لب ہل رہے تھے۔ شاید حسین کہہ رہے ہو اماں تمہارے آخری وقت میں آ گیا، میرے آخری وقتوں میں آ جانا، چاروں طرف سے نرغا ہوگا، ایک آواز آ رہی ہوگی ہائے میرا بچہ، ہائے میری گودی کا بالا، واہ حسینہ یا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا اس مختصر سی عبادت اعضاء کو قبول فرما، پروردگار مرحومہ کو جوار جناب زینب و زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما،
خدایا میں نے جو ذکر جناب زہرا اور فضا کیا، مصائب جناب زہرا پڑھا، اس کا ثواب جو میرے نام اعمال میں ہے میں نے اسے مرحومہ کو ہبہ کیا، پروردگار اس ثواب کو قبول فرما، پروردگار پسماندگان کو صبر عطا فرما۔ خدایا جو مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کامل عطا فرما، پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کو جناب زینب کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ خدایا اکبر و عباس و محمد کا واسطہ ہماری قوم کے بچوں اور جوانوں کو کامیابی عطا فرما، بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ خدایا جو عزادار اس دنیا سے گزر گئے جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خدایا علماء حق کی حفاظت فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ خدایا یہ ایام فاطمیہ جہاں جہاں بھی برپا ہے، پروردگار اس عزاداری کو قبول فرما اور دشمن اسلام و عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار مظلوموں کی حمایت فرما، اور اے میرے اللہ ہم سب کو حج و زیارت کے شرف سے مشرف فرما۔ خدایا آخر روز پنجشنبہ ہے، ایام فاطمیہ ہے، مرحومہ کے لیے مجلس سوم ہے، بھیک مانگتے ہیں خدایا امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ کنیز فاطمہ بنت زاہد حسین صاحب کی روح کو ارسال کر دیں بصدق محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی